تمہاری کہانی اس لیے جہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنی نصیب بدل دو۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اکثر ہمیں وہ پسند آتا ہے جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ویسی ہی چیز ہوتی ہے، مگر ہمیں دوسروں کی چیز کا رنگ یا کچھ اور پسند آ جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو مجھے ملا وہ میرا نصیب ہے، اور نصیب تو رب نے لکھا ہے نا۔ رب کی لکھی ہوئی چیز کیسے بری ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہمیں اپنے رب پر یقین نہیں؟ اتنے سالوں سے اب تک جو ہمارے فیصلے کرتے آیا ہے وہ ایک چیز بھی کیسے غلط کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس ہماری تقدیر کا کامل یقین ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یقین اور شکر۔ لیکن ہمیں جو ملتا ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیسا، کہیں مجھ سے بہتر تو نہیں۔ اس چکر میں ہم شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور جو چیز ملی ہے اس کی خوشی بھی مانند پڑ جاتی ہے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ کر اپنی بے چینی کا سامان خود کرتے ہیں، اور دن بہ دن ناشکری کی بیماری ہم پر ہیوی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنا سکھا دے۔